خامنئی صاحب جو ہے ان کا نام ہے سید علی خامنئی صاحب، وہ ابھی ایران کے سپریم لیڈر ہیں. یہ دونوں الگ الگ شخصیات ہیں. یہ ان کے اسٹوڈنٹ رہے ہیں؟ جی ہاں، جی ہاں، خامنئی صاحب ہم امام. مان لیں کہ بھارت وشو گرو ہے. جی ہاں، بالکل 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 100% شیور ہوں میں اس میں کہ بھارت وشو گرو ہے. اس وقت ایران اور اسرائیل کی جنگ چل رہی ہے. سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس جنگ کے دوران جو پوری دنیا میں جو جنگ بہت چرچا میں ہے، اس کو لے کے ہندوستان میں بھی ایک چرچا بڑی زبردست طریقے کی ہے کہ لکھنؤ سے سٹا جنپد ہے بارہ بنکی کا ایک قصبہ ہے کنتور، جہاں ہم لوگ اس وقت آئے ہوئے ہیں. یہاں دن رات اس وقت گاڑیوں کا آنا جانا ہے، پترکاروں کی فوج یہاں پر آئی ہوئی ہے، اور سبھی یہ دکھانے میں لگے ہوئے ہیں کہ جو سپریم لیڈر ہیں ایران کے، جنہوں نے اس وقت جنگ چھیڑ رکھی ہے اسرائیل، دنیا کے سب سے طاقتور جو کنٹری ہے اس سے، اور ان کا کہنا ہے، میڈیا کا کہنا ہے کہ وہ لوگ جو سپریم لیڈر ہیں آیت اللہ خامنئی صاحب، ان کا اس کنتور سے سمبند ہے، ان کے فور فادر یہیں کے رہنے والے تھے، اس لیے اس کنتور قصبے کو اس وقت دن رات ٹیلی ویژن پہ، سوشل میڈیا پر، اخباروں میں دکھایا جا رہا ہے. ہم آپ کو بتا دیں، سب سے پہلے یہ چیز کلیئر کر دیں کہ اس وقت جو ایران کے سپریم لیڈر ہیں آیت اللہ خامنئی صاحب، ان کا آیت اللہ خمینی سے کوئی بھی رشتہ داری نہیں تھی. آیت اللہ خمینی صاحب جو ایران کے سپریم لیڈر تھے، جنہوں نے ایران کو آزاد کرایا، جو ایران کی کرانتی تھے اس کے اگرج تھے، انہوں نے آزاد کرایا، وہ دھرم گرو ہیں، شیعوں کے دھرم گرو کہلاتے ہیں. پوری دنیا کے جو جتنے بھی شیعہ ہیں ان کو اپنا دھرم گرو مانتے ہیں، ان کا آدیش انتم آدیش ہوتا ہے. تو آیت اللہ خمینی صاحب کا رشتہ تھا اس کنتور سے. کنتور قصبہ ہے بارہ بنکی میں، جب آپ آئیں گے تو ایک بدو سرائے بڑی مشہور جگہ ہے، اور اس سے کچھ کلومیٹر کے اوپر یہ کنتور قصبہ بولا جاتا ہے. تو یہاں پر کبھی کسی زمانے میں آیت اللہ خمینی صاحب کے گھر کے کوئی بڑے سدस्य یہاں پر آئے، کئی پیڑھیاں بیت گئیں. اس کے بعد احمد موسوی صاحب ہندی، جو آیت اللہ خمینی صاحب کے دادا تھے، وہ یہاں سے چلے گئے ایران. وہ گئے تھے زیارت کے لیے، لیکن وہاں پر خمین ایک جگہ ہے، وہاں پر جا کر بس گئے. وہ وہاں پر جب جا کر بس گئے تو ان کی تیسری پیڑھی، یعنی ان کے پوتے روح اللہ آیت اللہ خمینی صاحب، وہ تھے جنہوں نے جب پہلے انہوں نے دھارمک شکشا گرہن کی، اور دھارمک شکشا گرہن کرنے کے بعد جب کرانتی کی، جو وہاں کی کرانتی تھی، جو جنگ چھڑی تھی، آزادی کی لڑائی تھی، اس کے وہ اگرج رہے. انہوں نے آزاد کرایا ایران کو. اس کے بعد وہ ایران کے سپریم لیڈر ہوئے آیت اللہ روح اللہ خمینی صاحب، وہ تھے. اور ان کے شش ہیں، ان کے اسٹوڈنٹ رہے ہیں جو موجودہ وقت میں سپریم لیڈر ہیں آیت اللہ خامنئی صاحب، وہ ہیں. تو خمینی صاحب کے جو فور فادر تھے، ان کے دادا احمد موسوی صاحب، ہندی انہوں نے اس لیے لگایا تھا کہ وہ ہندوستان سے گئے تھے ایران میں، انہوں نے اپنا نام لگایا. لیکن پورا میڈیا اس وقت بیڑا پڑا ہے، کنتور کو دکھانے میں لگا ہوا ہے کہ کنتور قصبہ جو ہے وہ خامنئی صاحب کا ہے. تو ایسا ان کا کنیکشن نہیں ہے. اس سے پہلے جو سپریم لیڈر تھے آیت اللہ خمینی صاحب، ان کا کنیکشن ضرور ہے. یہاں پہ پرانی نشانیاں ہیں اس وقت کی، جب ان کے فور فادر احمد موسوی صاحب یہاں سے ایران گئے تو اس زمانے کی کچھ نشانیوں میں ایک نشانی یہ بھی ہے جہاں پر اس وقت موجود ہیں. ان کے کچھ گھر والے یہاں پر ہیں. ایک جگہ بولی جاتی ہے وہ محل، کنتور میں ایک بڑی حویلی ہے، اس وقت کی ایک اکلوتی اکیلی حویلی ہے، جس میں جسٹس ہوئے ہیں کرامت حسین صاحب، جن کے نام سے کرامت گرلز کالج ہے لکھنؤ میں. وہ انگریزوں کے پیریڈ میں ان کے جسٹس ہوئے تھے. وہ ان کی کوٹھی ہے یہاں پر، جہاں پر ابھی ہم آپ کو لے چلیں گے. بھارت وشو گرو کہلاتا ہے، اور وشو گرو جو کہلاتا ہے اس کے پیچھے کے جو کارن ہیں ان میں سے ایک بڑا کارن ہم آپ کو آج ہی بتا دیتے ہیں کہ جو ابھی موجودہ سپریم لیڈر ہیں، جو اس وقت پورے دنیا میں ان کا نام چل رہا ہے کہ انہوں نے سب سے بڑی طاقت کے آگے جھکنے کی بجائے لڑنا سویکار کیا، ان کے گرو تھے آیت اللہ خمینی صاحب، جن کا رشتہ یہاں سے ہے، کنتور سے ہے. جی، یہ ایک بڑی نشانی اب دیکھ کے مطلب لگ رہا ہے کہ اس زمانے کی نشانیوں میں سے ہے. جی ہاں، یہ 1857 سے پہلے یہ محل ہوا کرتا تھا، اور جب انگریزوں سے لڑائیاں ہوئی اور انگریزوں سے بغاوت کی، یا انگریزوں نے جب ہم لوگوں کو باغی کہا ہے، تو اس وقت یہ محل انہوں نے پورا توڑ دیا تھا. اور یہ صرف دو پھاٹک جو آپ کو پتھر کے دکھ رہے ہیں، سوری کنکر کے دکھ رہے ہیں، بلکہ ایسے کنکر کے پھاٹک آپ نے کہیں نہیں دیکھے ہوں گے. یہیں پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ کنکر کے پھاٹک.
تو یہ انہوں نے 2 پھاٹک سے چھوڑ دیے تھے اور یہ کہا تھا کہ جب تک ان کی اولادیں پیدا ہوتی رہیں وہ یہ چیز دیکھتی رہیں کہ گوروں سے لڑائی کرنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے. پورا محل مسمار کر دیا گیا تھا، لیکن ہم کو اس کا کوئی ملال نہیں ہے اور ہم اس کو شان سے بتاتے ہیں کہ ہم انگریزوں کے خلاف اس وقت تھے، ہم ظلم کے خلاف اس وقت تھے اور ہم ظلم کے خلاف آج بھی ہے. اور ہم ظلم کے خلاف یہ جو چلا سلسلہ وہ کربلا سے چلا کہ ہم کربلا میں بھی ظلم کے خلاف تھے، ہم تب بھی ظلم کے خلاف تھے جب ہم کرانتی ہوئی یہاں کی، اور ہم آج بھی ظلم کے خلاف ہیں جب ایران پہ ظالم اسرائیل حکومت کرنا چاہتا ہے. اچھا، ابھی جو جنگ چل رہی ہے وہ آپ کے رشتہ دار بھی ہوں گے ایران میں، آپ کے کون ہیں وہاں پہ ایران میں؟ دیکھیے میرا چھوٹا بھائی بھی ہے، میرا سگا چچا زاد بھائی چھوٹا، کیا نام ہے؟ عابد کاظمی. اچھا جی وہ وہیں پہ موجود ہے ابھی بھی، اور میری بات بھی اکثر ہوتی رہتی ہے ان سے، اور بات ہوئی تو انہوں نے یہی کہا کہ بھائی شہید ہونا زیادہ بہتر ہمارے لیے ہے. اور میں بھارت سرکار سے یہ مانگ بھی کرنا چاہتا ہوں کہ میں بحیثیت ڈاکٹر مجھے ودیش منتری جی اجازت دیں کہ میں ایران جاؤں اور وہاں لوگوں کی خدمت کا موقع ملے مجھے، میں گھائلوں کی مدد کر سکوں، اور اگر اس میں شہید ہو جاتا ہوں تو یہ میرے لیے باعث فخر ہوگا، میرے گھر والوں کے لیے باعث فخر ہوگا. اچھا، یہ کیا جنگ لڑنا اچھی بات ہے؟ نہیں، میں کبھی نہیں چاہتا کہ جنگ لڑی جائے، لیکن مہابھارت بھی ہوئی، کربلا بھی ہوئی اور جنگیں بھی ہوئی، تو ظلم کو کب تک برداشت کیا جائے گا؟ تو ظلم کا جواب دینا بھی ضروری ہے. جیسے ایران کو ایک چیز بہت کہی جاتی ہے کہ وہاں دھارمک کٹرتا کی بات بہت زیادہ کی جاتی ہے، میں اس پہ ضرور کہوں گا کہ ایران میں دھارمک کٹرتا کے حساب سے کیا آپ سندور اگر لگاتے ہیں تو اس کو دھارمک کٹرتا مان لیں گے؟ نہیں، کیونکہ سناتن دھرم میں وہ چیز ہے، ضروری ہے، وہ دھرم کا حصہ ہے. یہ سندور جنگ ہوئی پوری، یہ بھی ہاں جی پوری اسی کے خلاف ہوئی، ظلم کے خلاف ہوئی، ظالموں کے خلاف ہوئی. اور کشمیر میں جس طرح سے، میں کشمیر کا بھی، اب جب آپ نے سندور کا ذکر کر ہی دیا ہے تو میں کشمیر کا بھی نام لوں گا، جس طرح سے ظالموں نے ظلم کیا، ٹھیک ہے، اور 26 مظلوموں کا 28 مظلوموں کا خون بہایا، ہم اس وقت بھی اس کے خلاف تھے، ہم اس وقت اس کے خلاف ہیں. ابھی جو ہو رہا ہے وہ جہاد ہو رہا ہے، ایران جو کر رہا ہے. اصلی جہاد یہی ہے، اصلی جہاد یہی ہے. وہ پیٹ میں بم باندھ لینا اور کسی کو مظلوم کو شہید کر دینا، یا آپ کی کمیونٹی کا نہیں ہے تو اس کو مار دینا، وہ جہاد نہیں کہلاتا، وہ جاہلیت کہلاتی ہے. اچھا، یہ آیت اللہ جو لگایا جاتا ہے، آیت اللہ تو ایک پدوی ہے، ان کا لقب تھا، ان کا جی ان کا لقب تھا روح اللہ، سید روح اللہ موسوی. ان کا پورا نام سید روح اللہ موسوی تھا، اور وہ خمین میں جا کے رہے تو سید روح اللہ موسوی ہو گئے. اور ان کے والد سید مصطفیٰ حسین موسوی، ان کے والد سید احمد حسین موسوی. تو جو سید احمد حسین موسوی تھے وہ یہاں سے تشریف لے گئے تھے، اور وہ اس وقت تشریف لے گئے تھے، وہی 1830 اور 35 کا وقت تھا. وہ اودھ کے نواب کے ساتھ یہاں سے گئے تھے ایران اور عراق کی زیارت کے لیے. بعد میں برٹش گورنمنٹ نے ان کو انڈیا میں پرمٹ نہیں کیا آنے کے لیے، وہ نہیں آ سکے تو وہ خمین میں جا کے بس گئے. اور وہ جو اس وقت کا وہ جو دور چل رہا تھا، کرانتی کا دور جو چل رہا تھا، انگریزوں کو بھگانے کا دور یہاں سے جو چل رہا تھا، وہ شاید وہی کرانتی تھی جو ایران میں خمینی صاحب لے کر کے آئے، وہی خون تھا، وہی کرانتی تھی جو لے کر کے آئے. اچھا، یہ آیت اللہ خمینی اور خامنئی، یہ خمینی اور خامنئی کا فرق بھی تھوڑا سا آپ کلیئر کر دیجیے. دیکھیے خمینی صاحب جو ہیں وہ خامنئی صاحب کے استاد رہے ہیں. خمینی صاحب خمین گاؤں میں رہے، اس لیے انہوں نے اپنے نام کے آگے خمینی لگایا، اور ساتھ ساتھ ہندی بھی لگاتے تھے. وہ جب تک زندہ رہے تب تک انہوں نے اپنے نام کے ساتھ، ان کو بھارت سے اتنا زیادہ محبت تھی کہ انہوں نے وہ لقب کبھی نہیں چھوڑا کہ انہوں نے اپنے نام کے آگے ہندی نہ لگایا. اور خامنئی صاحب جو ہے ان کا نام ہے سید علی خامنئی صاحب، وہ ابھی ایران کے سپریم لیڈر ہیں. یہ دونوں الگ الگ شخصیات ہیں. یہ ان کے اسٹوڈنٹ رہے ہیں؟ جی ہاں خامنئی صاحب مان لے کہ بھارت وشو گرو ہے. جی ہاں بالکل 100% شیور ہوں میں اس میں کہ بھارت وشو گرو ہے. اور بھارت جو ہے ایسا ملک ہے جس نے ہمیشہ جو ہے لوگوں کی بھلائی کے بارے میں سوچا ہے، اور اس بار بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ کس طرح سے ایران کا ساتھ دینے کی کوشش کر رہا ہے. بھارت یہ بھی دیکھ رہے ہیں. تو ریحان بھائی، یہ ڈاکٹر صاحب آخر میں یہ بتا دیے کہ آپ کے بھائی وہاں پہ ہیں، آپ کے کزنس وہاں پہ، بہت سارے رشتے دار ہیں، آپ کو کوئی ڈر نہیں ہے؟ آپ لوگ بالکل یہ چاہتے ہیں کہ اگر جنگ ہو تو اس میں وہاں پر رہیں اور لوگوں کی مدد کریں؟ جی ہاں بالکل، مجھے کسی طرح کا کوئی ڈر نہیں. میں تو یہ بھارت سرکار سے مانگ کر چکا ہوں اس بات کے لیے بھی کہ میں بحیثیت ڈاکٹر وہاں جانا چاہتا ہوں اور لوگوں کی مدد کرنا چاہتا ہوں، جو گھائل ہیں ان کی مدد. اور اس میں اگر شہید بھی ہو جاتے ہیں یا وہاں میرے رشتے دار ہیں یا میرا بھائی ہے، اور ان سب کا یہی کہنا ہے کہ اگر شہید ہو جاتے ہیں، ہم ظالم کے خلاف لڑتے ہوئے شہید ہو رہے ہیں 1350 سالوں سے. یعنی جب کربلا شروع ہوئی، کربلا میں امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے، اور انہوں نے یہ کہا کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا.
سکتا. 1350 سالوں سے آج بھی وہی کلمہ جاری ہے کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرے گا, ہم کو اپنی گردن کٹا دینی ہو, کوئی اس میں یہ جو 1857 کی کرانتی میں یہاں پہ بھی بہت بیٹل ہوئی, اس میں آپ کے لوگ شہید ہوئے تھے. جی ہاں, بہت زیادہ شہید ہوئے. آپ کنتور سے جب جانے لگیے تو یہاں پہ ایک باغ پڑتی ہے, یہاں سے لے کے وہاں تک کنتور تک یہ گنج شہیدہ ہے پورا, جس میں لوگ شہید ہوئے, انہوں نے دیش کی رکشا کے لیے اپنی شہادت دی. دیکھیے, سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ کا کہ آپ یہاں آئے پرویز بھائی. اور جو روح اللہ خمینی صاحب تھے جنہوں نے ایران کو اسلامک گڑراج بنایا, آزادی دلائی, تو ان کے دادا کا تعلق کنتور سے تھا. کنتور جو آپ جس جگہ پہ یہ آپ کھڑے ہیں, یہ پورا محل کے نام سے ایریا ہوتا تھا, اور یہ سید واڑہ محلہ ہے. تو یہاں پہ مطلب ان کا ہم نے اپنے آپ بزرگوں سے سن رکھا کہ یہیں کہیں پہ ان کا بھی مطلب کوئی ایسا نشان نہیں بچا کہ جو یہ کہہ سکے کہ بیسیکلی یہاں پہ. ہاں, ہم اپنا کنیکشن ان سے ایسے بتا دے رہے ہیں کہ یہ 7 پیڑھی 8 پیڑھی پہلے کی بات ہے جو ہم نے اپنے بزرگوں سے جانا ہے. ہمارے دادا ہوتے ہیں 7 پیڑھی پہلے محمد قلی موسوی صاحب, ان کے چچیرے بھائی ہوتے تھے احمد موسوی صاحب جو روح اللہ خمینی کے دادا ہوتے ہیں. روح اللہ خمینی صاحب کا بھی جنم ایران میں ہی ہوا ہے. احمد موسوی ہندی صاحب جو تھے ان کے دادا, وہ یہاں سے زیارت کرنے ایران گئے تھے لکھنؤ کے نوابوں کے ٹائم پہ. اس ٹائم پہ برطانیہ حکومت تھی ہندوستان میں, تمام طرح کے ظلم ہو رہے تھے یہاں پہ, تمام آندولنوں میں شریک بھی تھے احمد موسوی صاحب. تو جب وہ زیارت کر کے دوبارہ ہندوستان آنے کی انہوں نے اپنی خواہش ظاہر کی تو وہ آ نہ سکے, ان کو تمام پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا. تو لہٰذا وہ وہیں خمین شہر میں آباد ہو گئے, دوبارہ سے ایران میں ہی آباد ہو گئے. یہ ایسا سلسلہ ہے مطلب وہاں سے. پھر اس کے بعد احمد موسوی ہندی صاحب کے جو پوتے ہیں وہ روح اللہ خمینی صاحب ہیں, انہوں نے پھر آگے چل کے اسلامک ایران کی گڑراج کی استھاپنا کی. یہ ایسا تعلق ہے. کنتور ایک تاریخی بستی ہے, یہاں پہ علمی بستی ہے, بڑے بڑے عالم یہاں پیدا ہوئے ہیں. علامہ مفتی محمد قلی صاحب, علامہ احمد موسوی صاحب, آیت اللہ خمینی صاحب اس سرزمین کے تھے جو مائیگریٹ کر کے وہ ایران میں خمین ایک جگہ تھی وہاں چلے گئے. اس کے بعد انہوں نے وہاں کرانتی لائی. ان کے بعد خامنائی صاحب ان کی جگہ پہ آئے. خامنائی جتنے ہندوستان میں جتنی دنیا میں شیعہ ہیں ان کے وہ دھرم گرو ہیں. اگر وہ کہہ دیں کہ اس وقت رات ہے تو پوری شیعہ قوم کہے گی جی رات ہے, تو ان کا فتویٰ جو دیا جاتا ہے اس پہ ہم لوگ عمل کرتے ہیں, اس پہ عمل کرتے ہیں. اب آپ یہ بتائیے کہ آپ اتنے بڑے لیڈر کو, خامنئی صاحب کو, صرف شیعوں سے کیوں سیچوریٹ کر رہے ہیں؟ شیعوں سے, چونکہ ہمارے دھرم گرو ہیں, عالم ہیں ہمارے, اور انہوں نے کہا دیکھیے ایران. آپ مسلمانوں کے لیڈر نہیں کہیں گے ان کو؟ نہیں, مسلمانوں کے بھی لیڈر ہیں, مسلمان ان کو مانتے ہیں. اچھا, اس وقت کا جو کنتور تھا جی, اس میں صرف ایک یہ جگہ, یہ گھر بچا ہوا ہے. یہ گھر بچا ہوا ہے, یہ خمینی صاحب کا یہ گھر ہے. یہ گھر, اور یہ یہاں کے جو پہلے برٹش پیریڈ کے جو پہلے چیف جسٹس ہوئے تھے, چیف جسٹس کرامت حسین صاحب بھی اسی خانوادے سے ہیں. اور یہاں پہ راستے میں ایک مزار ہے سید علاء الدین اعلی بزرگ, وہ ایران سے, وہ پہلے آئے تھے عرب سے, اور آنے کے بعد یہاں پہ وہ رہے. انہی کا سلسلہ یہاں سے چلا. جتنے موسوی سادات اور کاظمی سادات ہیں اسی سلسلے سے ہیں. اور اس کے بعد احمد موسوی خمینی صاحب کے دادا اسی سلسلے کے تھے. حاجی وارث علی شاہ جو دیما شریف میں جو مزار ہے جن کی, وہ بھی اسی سلسلے سے تھے, اور وہ دیما چلے گئے. وہ احمد موسوی صاحب بزنس کے, تجارت کے سلسلے میں وہ ایران گئے اور وہیں بس گئے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کنتور کیوں مشہور ہے. کنتور مشہور ہے کہ آیت اللہ خمینی صاحب کا تعلق اس سرزمین سے تھا. کنتور اس لیے مشہور ہے کہ جسٹس کرامت حسین صاحب یہاں کے تھے. کنتور کا یہ جو علاقہ ہے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں, 1857 کی جو کرانتی تھی اس میں یہاں کے لوگوں نے انگریزوں سے مورچہ لیا, شہید ہو گئے مگر جھکے نہیں. اور آج بھی یہاں کے جو لوگ ہیں ان کے لیے وہ جذبہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ انیائے کے خلاف جو جنگ ہو رہی ہے ایران اور اسرائیل میں, اس میں اگر ان کے اپنے شہید بھی ہو جاتے تو ان کو فخر ہوگا. بارہ بنکی سے دا پالیگراف کے لیے پرویز احمد کی رپورٹ.